اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جس طرح کہ آج کے لوگوں کا مزاج ہے، ایسے ہی پہلے لوگ تھے کہ جب کوئی چار پیسے آ گئے، جب کوئی قوت ان کو جو ہے وہ میسر آ گئی، چاہے جسمانی ہو، علمی ہو، مال کی ہو، نسب کی ہو، حسب کی ہو، منصب کی ہو، کسی بھی، تو انسان جو ہے وہ غرور میں آ جاتا ہے، تکبر کرنے لگ پڑتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ بس میں ہی ہوں اور میرے پاس ہی سب کچھ طاقت ہے، کوئی مجھے ہرا نہیں سکتا۔ اور پھر وہ سمجھتا ہے کہ شاید ایک اور جو غلط فہمی پیدا ہوتی ہے کہ میرے پاس سب کچھ ہے، اس کا مطلب ہے کہ اللہ مجھ سے راضی ہے۔ یہ بہت بڑی غفلت ہے کہ اگر میرے پاس سب کچھ ہے اور میں یہ سمجھوں گا میرا اللہ مجھ سے راضی ہے۔ یہ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ جس کو جتنا دیتے ہیں اتنا ہی زیادہ اس کا امتحان جو ہے وہ لیتا ہے۔ جس کے پاس جو کچھ ہے وہ اللہ نے امتحان کی غرض سے دیا ہے۔ اللہ اس کو ٹیسٹ کرتا ہے کہ دیکھتا ہے کہ ہاں کہ یہ بندہ میرے کہے پہ چلتا ہے، کیا وہ شکر کرتا ہے، یا یہ کہ وہ کفر کی طرف جو ہے وہ ناشکری کی طرف چلا جاتا ہے۔ تو جن لوگوں کے پاس طاقت ہوتی ہے ان کو ہم نہیں کہتے پنجابی میں اس کی گردن میں سریا آ گیا، وہ بندے کو بندہ نہیں سمجھتا، اور وہ سمجھتا کہ میں زمین پہ چلوں گا تو زمین کو جو ہے میں پھاڑ کے رکھ دوں گا، اس میں جو ہے وہ میں سوراخ کر دوں گا۔ اسی طرح جو ہے وہ لوگ تھے جو عادی تھے اور سمودی تھے، وہ بھی یہی کہتے تھے من اشد منا قوت، ہم سے تگڑا کون ہے، ہم سے طاقتور کون ہے۔ اولم یرو، کیا وہ نہیں دیکھتے، وہ بھول گئے اس بات کو ان اللہ الذی خلقہم، کہ وہ جس نے پیدا کیا ان کو، وہ اشد منہم قوۃ، وہ ان سے کہیں تکڑا ہے، کہیں زیادہ طاقتور ہے۔ وہی طاقتور ہے کہ جس نے تمہیں تخلیق کر دیا، تم تو مخلوق ہو نا، وہ خالق ہے، تو خالق تک طاقتور ہوگا یا مخلوق طاقتور ہوگی؟ تو جو اللہ جس نے تمہیں پیدا کیا ایک حقیر نطفے سے اور پھر تمہیں یہ سب کچھ دیا، وہ طاقتور ہے، اور تم اس کی آیتوں کا، اس کی نشانیوں کا انکار کرتے ہو۔ اور جب وہ انکار کرتے تھے تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ پھر جب ان کی مہلت ختم ہو گئی تو پھر قوم عاد کے اوپر فرسلنا علیہم ریحا، اور پھر ہم نے ان پر ہوا بھیجی، تند و تیز سناٹے والی، بعض میں لو کہا گیا ہے کہ لیکن زیادہ یہ کہ ٹھنڈی ہوا، اتنی تیز آندھی تھی کہ وہ 7 راتیں 8 دن مسلسل چلتی رہی، اور ہر کسی کو جو ہے اٹھا کے آسمان کی بلندیوں پہ لے جا کے زمین پہ دے مارا، ان کے سر تن سے جدا ہو گئے۔ یعنی کہ کوئی جو قوت اپنی تھی کہ ہمارے پاس، یہ ایسے ہی ہے جیسے نوح علیہ السلام کا بیٹا جو ہے وہ آپ علیہ السلام کے سامنے کھڑا ہو گیا اور کہا، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ آج کوئی بچنے والا نہیں ہے۔ اس نے کہا نہیں، میں تو پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، مجھے پہاڑ بچا لے گا، میں اس سے اوپر چلا جاؤں گا۔ تو اس دن بھی ان کو کوئی بچانے والا نہیں تھا۔ ان کے جو محلات تھے، جو انہوں نے قلعے بنا رکھے تھے، جو ستونوں کے اوپر گھر کھڑے کر رکھے تھے، کوئی چیز کام نہیں۔ 7 راتیں 8 دن بڑی مدت ہوتی ہے ایک طوفان کی۔ غور میں کیجئے کہ جو جیسے بھی تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے اٹھایا، اور ان کا نام و نشان کہ وہ جو قوت پہ بڑا مان کرتے تھے وہ سارے ذلیل و خوار ہو کے رہ گئے۔ 7 دن 8 راتیں فی ایام نحسات، اور ان کی منحوسیت کے دنوں میں، ان کی نحوست کے دنوں میں، دن کوئی منحوس نہیں ہوتا۔ انسان کے کرتوت اس کے اوقات کو منحوس بنا دیتے ہیں۔ اسی لیے جو اس وقت ان کے لیے تو وہ نحس والا دن تھا، لیکن حضرت ہود علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کے لیے وہ مبارک دن تھا۔ اسی طرح جب فرعون جو ہے وہ ڈبویا گیا، فرعون کے لیے وہ منحوس دن ہوگا، لیکن بنی اسرائیل کے لیے اس دن کامیابی والا دن تھا۔ اس دن جو ہے ان کو آزادی ملی تھی۔ کس لیے؟ لنذیقہم، تاکہ ہم چکھائیں ان کو عذاب الخزی، ذلت و رسوائی والا، ذلت والا خزی، رسوائی والا، ذلت والا عذاب دنیا میں، کہ وہ جو اپنے آپ کو بہت طاقتور کہتے تھے، اب وہ جو ہے وہ کھجور کے ایک ٹوٹے تنے کی مانند جو ہے وہ ان کی لاشیں بکھری پڑی ہیں اور کوئی ان کو اٹھانے والا بھی نہیں ہے۔ ان کے سر تن سے جدا ہوئے پڑے ہیں اور کوئی جو ہے وہ واپس نہیں ہے۔ اب یہ تو ہو گیا دنیا کا عذاب، ہم دنیا میں بھی دیکھتے ہیں، اور لیکن یہ کہا گیا ولا عذاب الآخرت، اور آخرت کا عذاب اخزا، زیادہ ذلت والا ہے، زیادہ رسوائی والا ہے۔ وہم لا ینصرون، اور وہ نہیں مدد کیے جائیں گے، نہ ان کی جس وقت اللہ کا عذاب یہاں پہ آیا اس وقت ان کی مدد کی گئی، اور نہ آخرت میں ان کو جو ہے مدد دی جائے گی۔ وہ جنہوں نے اللہ کو چھوڑا
پھر اللہ کے علاوہ دوسروں کا سہارا، اس وقت کہا جائے گا پھر لاؤ اپنے کدھر ہیں تمہارے معبود، جن کی مدد کے سہارے تم چلتے تھے لاؤ ان کو کہیں آگے بچاؤ تمہیں. تو نہ یہاں پہ وہ کوئی مددگار ثابت ہو سکتے ہیں اور نہ کہ وہاں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں. یہ تو تھی بات عادیوں کی. نوح کے بعد تذکرہ آتا ہے حضرت ہود علیہ السلام کی قوم عاد کا. اور قوم عاد کے بعد جب اس قوم کے ساتھ یہ انجام ہو گیا، یہ برا انجام ہو گیا، ان کو جو صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا، تو پھر جو ان کی نسلوں میں سے جو ہے وہ پھر مزے کی بات دیکھیے کہ وہ سارے حضرت ہود علیہ السلام اور ان کے ساتھی جو ایمان والے تھے وہ ایک باغیچے میں، ایک باغ میں چلے گئے. وہاں پہ اس ہوا کا کوئی اثر نہیں ہوا. کیا بڑی جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو ہے وہ نعمت ہے کہ ایک طرف جو ہے وہ آندھی چل رہی ہے اور آندھی اتنی کہ ہر چیز اڑا کے لے کے جا رہی ہے، اور ایمان والے اور مومن جو ہے وہ آرام سے جو ہے وہ ایک ساتھ ہی باغیچے میں آرام فرما رہے ہیں، اللہ کی نعمتوں سے فائدے اٹھا رہے ہیں. اب ان کی نسلوں میں سے پھر آئی قوم سمود. قوم سمود نے بھی جو ہے وہ حضرت صالح علیہ السلام کا انکار کیا. وَأَمَّا السَّمُودَ، اور یہ کہ وہ جو سمود تھے، فَهَدَيْنَاهُمْ ہم نے ہدایت دی ان کو. بس ہدایت دی، لفظ کیا ہے اس میں سے؟ ہدایت، نہ متکلم ہم کے لیے، ہم ضمیر لگی ہے، بس ہم نے ہدایت دی ان کو. حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا کھلی کھلی نشانیاں دے کر. انہوں نے تنگ آ کے کہا کہ اچھا ہم تمہیں نبی تب مانیں گے، یہ سامنے پہاڑ ہے نا، اس پہاڑ میں سے جو ہے پہاڑ پھٹے اور اس میں سے ایک اونٹنی نکلے، وہ گبن ہو 10 ماہ کی، اور آ کے وہ بچہ دے، اس طرح کی اونٹنی نکلے، پھر ہم مانیں گے کہ واقعی تو نبی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ معجزہ بھی دکھا دیا. پہاڑ پھٹا، اس میں سے اونٹنی نکلی. کہہ دیا گیا کہ یہ اللہ کی نشانی ہے، اب اس نشانی کی طرف بری نگاہ سے مت دیکھنا، اس کو مت ٹچ کرنا، اگر تم نے اس کو نقصان پہنچایا تو تمہارے اوپر جو ہے وہ عذاب آ جائے گا. ہم نے ہدایت دی ان کو. فَهَدَيْنَاهُمْ بس ہم نے ہدایت دی ان کو. فَاسْتَحَبُّوا، حبو لفظ کس سے ہے؟ بے حبہ، اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ محبت کرنا. اسی سے استحابن سے پسند کرنا، محبت کرنا. بس پسند کیا انہوں نے العاما، اندھا رہنا. ہمیں بھی اللہ کی نشانیاں اتری، قرآن ہمارے پاس ہے، اللہ کی سیرت، اللہ کے رسول کی سیرت طیبہ ہمارے پاس ہے، ہم بھی اس کو چھوڑ کے ہم بھی اندھا رہنا پسند کرتے ہیں. فاستحب العما، پس انہوں نے اندھا رہنا پسند کیا علی الہدی، ہدایت کے بدلے میں. جو اللہ نے ہدایت دی اس ہدایت کو چھوڑ کے انہوں نے، عقل کے اندھے ہی ہیں ہم سب کچھ دیکھتے ہوئے، قرآن پڑھتے ہوئے قرآن پہ عمل نہیں کرتے. اللہ کی نشانیوں کو دیکھتے ہیں. مئی جون ہے اور اس وقت ہم 24 ٹمپریچر میں جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں، 23-24 میں. اللہ کی رحمتیں ہیں. فاستحب العما، پس انہوں نے پسند کیا اندھا رہنا علی الہدی، ہدایت کے بدلے میں. جس کو اللہ نے ہدایت دے دی، نبی بھیج دیا، قرآن اس سے اوپر اتر گیا، اللہ کی رحمت ہوگی، مسلمانوں کے گھر میں پیدا بھی ہو گیا، لا الہ الا اللہ کا کلمہ بھی پڑھ لیا، مسلمانوں کے رجسٹر میں نام بھی لکھوا لیا اپنا. لیکن اس کے باوجود وہ کہتا تو اپنے آپ کو فلاں ہے، مسلمان شو کرتا ہے، لیکن اعمال اس کے مسلمانوں والے نہیں ہیں. تو ہدایت کے بدلے میں کس کو؟ اندھا رہنا پسند کیا. جب انہوں نے اندھا رہنا پسند کیا ہدایت کے مقابلے میں، فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ، پس اخذا پکڑ لیا ان کو صاعقہ کہتے ہیں چیخ، چنگاڑ، ایک تیز آواز، تیز. اب ان کو تو آندھی نے پکڑا تھا، ان کے لیے دوہرا عذاب آیا کہ ایک دل ہلا دینے والی، کلیجہ پھاڑ دینے والی دہشت ناک آواز آئی، اور ساتھ ہی زمین میں زلزلہ، زمین تھرتھرا اٹھی. جب تھرتھرا اٹھی تو وہ عذاب آیا. صاعقۃ العذاب الہون، ہون کہتے ہیں لفظ کس سے ہے؟ اہانت. ان سے اہانت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ذلت، رسوائی. اور ان کو آ پکڑا ایک ذلت اور رسوائی والے عذاب نے. بما کانوا یکسبون، بسبب اس کے، یکسبون کسب، جو وہ کیا کرتے تھے، جو کماتے تھے، جو کرتے تھے، اس کے سبب ان کو جو ہے وہ ایک چیخ، ایک چنگاڑ والے عذاب نے جو ہے وہ آ پکڑا. اب یہاں پہ بھی وہی ہوا، ونجینا، اور بچا لیا ہم نے ان لوگوں کو جو تھے آمنو، ایمان والے، وکانو یتقون، اور وہ پرہیزگار تھے، اللہ سے ڈرتے تھے، ہر قدم پھونک پھونک کر رکھتے تھے، دیکھتے تھے کہ اللہ کی رضا کس میں ہے. متقی تھے، وہ تقوی والے تھے. تقوی ہونے والا کیا ہونا، کیا معنی ہوتا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ ایک خاردار جھاڑیوں بڑے راستے میں سے اپنے کپڑے بچا کے نکل جانا کہ کہیں الجھ نہ جائیں اس میں سے. اسی طرح دنیا میں ہے کہ دنیا میں ان دنیا کی آلائشوں سے،
اس کی برائیوں سے جو ہے وہ اس دنیا کے ٹریپ سے اپنے آپ کو نکال کے لے جانا تاکہ جو ہے وہ دائیں بائیں کہیں الجھ نہیں جائے. جیسے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ ایک سیدھا راستہ ہے، اب اس کے علاوہ باقی جتنے راستے ہیں وہ سارے کے سارے جو ہیں بربادی کے، جہنم کے راستے ہیں. تو یہ ہوتا متقی ہونا کہ اپنے کپڑے لپیٹو، اپنے آپ کو بچاؤ کہ کہیں الجھ نہ جاؤ اور اپنا راستہ جو ہے وہ پار کر لو. اب یہاں تک تو یہ تو ہو گیا دنیا، اب آگی آخرت کی. یہاں سے لے کے 25 تک کی جو آیتیں ہیں نا، یہ ہمیں جو ہے بتاتی ہیں کہ اس دن پھر عذاب صرف جو ہے وہ روحانی نہیں ہوگا، اس دن عذاب جسمانی ہوگا. وَيَوْمَ يُحْشَرُ، یحشر لفظ کس سے؟ حشر. اچھا ایک میں اس کا رول بتا دوں، حشرہ کے ساتھ اگر اس کا صلہ الہ آ جائے نا تو پھر یہ یسوقو کے معنی میں جو ہے وہ اس کے اور اسی طرح کے مفہوم میں جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے. اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ہانکنا، دھکے دے کے لے کے جانا، اور وہ ہانکے جائیں گے، گھسیٹے جائیں گے. جیسے سورہ مریم میں پڑھتے ہیں وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وِرْدًا، اور ہم ہانکیں گے جہنمیوں کو اس دن، جہنم کی طرف مجرموں کو، وردہ بھوکے پیاسے. تو یہاں پہ اس کا معنی جو ہے وہ ایک تو ہے اکٹھا کرنا ہی اس کا معنی ہوتا ہے، لیکن اگر صلہ آ جائے اس کے ساتھ الہ کا تو پھر اس کا معنی یہ ہے کہ وہ ہانکے جائیں گے. وہ جانا نہیں چاہیں گے کہ وہاں پہ اکٹھے ہو جائیں، اس وقت جو ہے ان کو گھسیٹ کے، ان کو مارتے ہوئے جو ہے وہ لایا جائے گا. وَيَوْمَ يُحْشَرُ، اور جس دن ہم اکٹھا کریں گے، ہانکیں گے. اعداء کا معنی کیا ہوتا ہے؟ دشمن، اسی سے ہمارا لفظ عدوًا ہوتا ہے. اور جس دن ہانکے جائیں گے دشمن کس کے؟ اللہ کے. الی النار، آگ کی طرف. فہم یوزعون، یوزعون لفظ کس سے ہے؟ واو زے این، وازون، اس کا معنی ہوتا ہے ترتیب دینا، صف بنانا، اس کی ترتیب دینا. اب ایک بات دیکھیے کہ کسی بھی شخص کے جو اعمال ہیں، اعمال اس کے مرنے کے ساتھ ختم نہیں ہو جاتے، اس کے اعمال کے اثرات جو ہیں وہ بہت عرصے تک، آنے والی نسلوں تک باقی رہتے ہیں. تو اس دن اللہ سبحانہ تعالیٰ جب تک کہ افیکٹی سارے اکٹھے نہیں ہو جائیں گے، جب تک کہ اثرات والے جس کو کسی نے کوئی جرم کیا ہے، اس کے جرم کے اثرات اگر 4 نسلوں تک چلے ہیں تو 4 نسلوں کے لوگ راکھ کے سامنے رکھے جائیں گے کہ یہ ہیں جو تمہارے اس جرم کی وجہ سے متاثر ہوئے تھے. ان سب کو جو ہے وہ ترتیب میں اکٹھا کیا جائے گا، اور پھر یہی ہوگا کہ ہر گناہ کے لوگ جو ہے وہ جرم والے جو ہے وہ علیحدہ ان کی صفیں بنائی جائیں گی. اور جب تک کہ سارے اکٹھے نہیں ہو جائیں گے، عدالت تو تبھی لگتی ہے نا جب مدعی بھی ہو اور ملزم بھی ہو. اب مدعی کے ساتھ جو افیکٹی ہیں وہ بھی سارے اکٹھے ہوں، تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ایک دوسرے کے ساتھ نہیں، جتنے افیکٹی ہیں ان سب کو جو ہے وہاں پہ جو ہے وہ ترتیب سے لا کے کھڑا کر دیا جائے گا، اور ہانگ کے رکھا رہ جائے گا سامنے کہ ہاں بھی اب آؤ، اب تمہارا بتایا جائے گا کہ تم نے یہ ایک جرم کیا تھا، اس جرم کی سزا میں تمہیں پھانسی تو ہو گئی تھی دنیا میں تو تمہیں ذلیل کر دیا گیا تھا کہ تم وہ مجرم ہو جس کو جو ہے وہ پھانسی چڑھا دیا گیا، سولی چڑھا دیا گیا. لیکن اس پھانسی کے جو آثار تھے وہ اس یتیموں پہ پڑے تھے، اس بیواؤں پہ پڑے تھے، اس ماں باپ پہ پڑے تھے. ان سب کو بھی اکٹھا لا کے ان کا بدلہ جو ہے دو تم. اسی کو جو ہے وہ ہم کل آگے پڑھیں گے کہ جس دن جمع کیے جائیں گے، ہانکے جائیں گے دشمن اللہ کے، الی النار، جہنم کی طرف، جہنم کے لا کے کھڑے کر دیں گے. فہم یوزعون، پس ان کی صف بندی کر دی جائے گی، ان کو ترتیب وائز ان کو اکٹھا جو ہے وہ کر دیا جائے گا. اب اس کا نٹ شل کیا ہے؟ نٹ شل کیا ہے؟ جس نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتاب کو چھوڑا، جس نے اس راستے کو چھوڑا، جس نے رسول کا راستہ چھوڑا، جس نے اللہ اور اس کے رسول کی رسی چھوڑ دی، وہ جو ہے وہ تباہ ہو گیا. وہ دنیا میں بھی ذلیل ہوا اور آخرت میں بھی ذلیل ہوا. ہم جب تک اس قرآن کو ہم نے پکڑے رکھا تب تک ہم دنیا پہ راج کرتے رہے. جب ہم نے اس راستے کو چھوڑ دیا، اب ہم نے اس کو صرف اعمال کی کتاب بنا لیا ہے، ہم نے قرآن خوانی کا سمجھ لیا، قرآن فہمی کی طرف ہم نہیں جاتے. ہم سمجھتے نہیں قرآن کیا کہہ رہا ہے. قرآن مجھے بتاتا ہے کہ میری پیدائش کا مقصد کیا ہے، مجھے کیوں تخلیق کیا گیا ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، نہیں پیدا کیا گیا تمہیں سوائے اس کے کہ عبادت کریں. عبادت کیا ہے؟ غلامی کیا ہے؟ ہم نے عبادت سمجھ لیا بس نماز روزے کی حد تک، بس ٹھیک ہے یہ بات ہوگی. نہیں، ہمارا ہر لمحہ اللہ کی عبادت میں ہے. عبادت کیا ہے؟ جس راہ پہ چلنے کا کہا اس راہ پہ چلو. اس نے کہا جھوٹ مت بولو، چھوڑ دو. اس نے کہا خیانت مت کرو، چھوڑ دو. اس نے کہا وعدہ خلافی مت کرو، چھوڑ دو. جب تمہیں امین بنایا جائے تو تم جو ہے اس امانت کا حق ادا کرو. ہم نے امانت کو سمجھ لیا کہ صرف وہ 4 پیسے پکڑائے گا تو وہی امانت ہوگی. نہیں، یہ جسم اللہ کی امانت ہے، یہ منصب اللہ کی امانت ہے، علم اللہ کی امانت ہے، یہ سارے امانت ہیں. ان امانت کا اگر ہم وہ استعمال نہیں کریں گے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا تو ہم خیانت کے مرتکب ہوں گے. یہی وہ راہ ہے جس راہ سے بچنے کے لیے ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، جب دیکھے پیدا کرنے والا تمہیں صرف پیدا کر کے بھول نہیں گیا،
اس نے تمہاری ہدایت کے لیے ایک کتابچہ بھیجا، اس کتابچے کو سمجھانے کے لیے ایک رسول بھیجا تاکہ تم سمجھ سکو کہ تمہیں کیا کرنا ہے۔ لیکن اگر ہم ان سب چیزوں کو چھوڑ دیں گے تو پھر یہ جو حال عاد و سمود کا ہوا ہے، خدا نہ خواستہ اسی حال کے، وہ تو قومیں ایک جرم کی بنا پہ جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ عذاب دے دیا گیا، اب وہ سارے جرم بدرجہ اتم ہم میں موجود ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اللہ کی رحمت ہے کہ پھر ہم، اللہ تعالیٰ مہلت دے رہے ہیں ہمیں، اس مہلت کا فائدہ اٹھا لیں ہم۔ کس گھڑی مہلت کب ہے، کب تک ہے؟ آخری سانس کب ہے؟ اگلا سانس بھی آخری ہو سکتا ہے۔ تو بات نو اور نیور کی ہے، ابھی نہیں ہے کبھی نہیں۔ کل کو اگر کس وقت بھی جو ہے وہ اجل آ گئی اور ہم اس وقت تک جو ہے وہ توبہ کے قریب بھی نہ گئے ہوئے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر ہم کہیں گے اچھا اب مجھے واپس جانے دو، شاید میں جو کچھ کر لوں، پھر واپسی نہیں۔ پھر بھیجی ہم نے، جو لوگ کہتے تھے کہ ہم سے طاقتور ہے تو وہ بھول گیا کہ اللہ ان سے طاقتور ہے، پھر بھیجی ہم نے ان کے اوپر ہوا، آندھی تیز ان کے منحوس دنوں میں، تاکہ چکھائیں ہم ان کو عذاب الخزیہ، ان کو ہم ذلت کا عذاب چکائیں دنیا کی زندگی میں بھی، والعذاب الآخرۃ اخزیٰ، اور آخرت کا عذاب زیادہ بڑا ہے۔ دنیا کی زندگی میں تو عذاب ہے، ایک یہ بات یہ رکھ لیجیے کہ اس دن ہم اپنے جسموں کے ساتھ، جس جسم کے ساتھ جس کے اوپر جو زیادتی کی ہوگی، اسی جسم کے اوپر اس کے ساتھ جو ہے اس کا بدلہ جو ہے وہ دلوایا جائے گا۔ ہم بہت تگڑے سمجھتے تھے نا، لیکن وہاں پہ جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے پھر اس وقت اسی جسم میں یہ جسم کے اجزاء اکٹھے کیے جائیں گے، روح ڈالی جائے گی اور پھر جو ہے اس کو سزا دی جائے گی، اور آخرت کا عذاب زیادہ ذلیل کرنے والا ہے، اور وہ کوئی مدد نہیں کیے جائیں گے۔ اور یہ کہ جو سمودی تھے، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم تھی، ہم نے ان کو ہدایت دی، ہم نے نبی بھیجا، ہم نے ان کو سیدھا راستہ دکھایا، لیکن انہوں نے اندھا بن کے رہنا پسند کیا ہدایت کے مقابلے میں۔ ہم بھی اندھے بن کے رہنا پسند کرتے ہیں، ہم بھی نہیں اللہ کی نشانیوں کو دیکھتے، نہیں رہے تو پھر کیا ہوا؟ پھر اللہ نے پھر پکڑ لیا ان کو ایک چنگاڑ کے عذاب نے، جو ذلت اور رسوائی والا تھا، اوپر سے ایک کلیجہ پھاڑ دینے والی آواز دہشتناک آئی، زلزلہ آیا اور سارے کے سارے مار دیے۔ حالانکہ ساتھ ہی اسی بستی میں ایک گھر تھا جس میں اللہ کے رسول اور اس کے ایمان والے تھے، وہ سارے کے سارے ان کو ایک خراش تک نہیں آئی۔ تو جو وہ کرتے تھے اس وجہ سے وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ، بچا لیا ہم نے ان کو، آمنو جو ایمان والے تھے، وَكَانُوا يَتَّقُونَ اور تھے وہ متقی، وہ پرہیزگار تھے۔ اور جس دن ہم ہانکیں گے، جس دن ہانکا جائے گا اللہ کے دشمنوں کو، بس پھر ان کی ترتیب جو ہے وہ ٹھیک کی جائے گی۔ اسی سے کل ہم جو ہے دوبارہ آگے پڑھیں گے۔ جزاک اللہ خیر۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقۃ لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ الحمد لله رب